کوئی میدان ایسا نہیں، کوئی فیلڈ ایسی نہیں جہاں رسول خدا نے خواتین کو اپنے ساتھ نہ رکھا ہو۔ اور یہ آپ نے کیا کیسے؟ مدینے کی خواتین کے لیے جو آپ کہیں کمیونٹی لیڈر تھیں، جو چاہتی تھیں کہ مکے اور مدینے کی چیزیں ایکسچینج ہوں، اور جو اس ایکسچینج کو لیڈ کر رہی تھی جناب فاطمہ۔ مدینہ ایک ایگریکلچر سٹی تھا اور جو مکہ تھا وہ ایک انڈسٹریل۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کی خاتون بھی انٹرپرینور بنے، اور جناب عقیلہ انصاری پہلی خاتون تھی جنہوں نے مدینے میں بزنس سٹارٹ کیا۔ پھر جناب فاطمہ بہت اچھا پرفیوم بنانا جانتی تھی، آپ نے جناب ملکہ اور خولہ کو پرفیوم بنانا سکھایا۔ تیسری چیز کپڑا بنانا، جو کپڑا بنانا ہے وہ بھی مکے والے جانتے تھے، اس کی پراپر ورک شاپ مدینے میں رکھی گئی اور کہا گیا اس بزنس کو ہم یہاں لائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز تھی جو مدینے والوں کو آتی تھی، وہ تھی گارڈننگ یا فارم ورک۔ مدینے کی خواتین نے مکے کی خواتین کو سکھایا۔ پھر ہینڈی کرافٹ، آپ نے جناب شفا بنت عبداللہ، خالدہ بنت انس اور جناب اسماء، انہوں نے ہینڈی کرافٹ سکھائے۔ پھر اس کے بعد جناب اسماء، جناب ام رعلہ اور آمنہ بنت عفان، یہ تینوں بیوٹیشنس تھیں۔ پھر جناب ام صفیہ، انہوں نے رگ بنانا، کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے اس کی، اور سب سے بڑی انڈسٹری جو مدینے میں لگی وہ یہ رگز بنانے کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ایجوکیشنسٹ تھیں، جو اکیڈیمکلی لکھنا پڑھنا سکھاتی تھی، ام درداء اور شفا بنت عبداللہ، یہ باقاعدہ مسجد میں بیٹھتی اور خواتین کو لکھنا اور پڑھنا سکھاتی۔ پھر جناب رفیدہ، جو معالج تھیں، جو ہربلسٹ تھیں۔ جنگ احزاب ہوئی، اور جب جنگ احزاب میں بی بی نے دیکھا کہ یہ اتنی بہترین ہربلسٹ ہیں، تو مدینے کا پہلا فری میڈیکل کیمپ جناب رفیدہ نے لگایا اور جناب فاطمہ نے اس میں والنٹیئر کیا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں، باقاعدہ طور پر خواتین کو انکریج کیا گیا کہ جب تبلیغ کے لیے مرد جاتے ہیں خواتین بھی جائیں گی۔ جناب اسماء بنت زید، وہ ایک بہترین خطیبہ تھیں، اوریٹر تھیں، آپ سے کہا دوسروں کو سکھایا جائے۔ اور پھر جہاد کے لیے جب خواتین جانا چاہتی ہیں تو ان کی لیڈرشپ ام عمارہ اور ام سلیم اور جناب فاطمہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ایسی سوسائٹی، ایسا ویلفیئر اسٹیٹ اگر رسول خدا بنا رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، تو ہم لوگ کتنا ریورس جا رہے ہیں۔